اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلکم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 72 سے لے کر 74 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے نظریے کو نقصان پہنچانے کے لیے مدینہ کے اندر اور مدینہ کے اطراف کے جو یہودی تھے وہ پلاننگ کرتے رہتے تھے اور روز نئے حربے استعمال کرتے تھے۔ ایک حربے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آج ان آیات میں کیا ہے۔ وہ یہ کرتے کہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے کہ آپ صبح کے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لاؤ، ان کو نبی مان لو، ان کو حق سچ پیغمبر مان لو، اور شام کو منکر ہو جاؤ۔ لوگ تم سے پوچھیں گے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو تم پھر ان میں طرح طرح کے نقصانات اور طرح طرح کی تعویلیں بیان کرنا کہ ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، اس لیے ہم نے ان کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عام عوام ہے اس کو بھی بات یہ پہنچے گی کہ اگر یہ سچے لوگ ہوتے تو پڑھے لکھے لوگ ان کے دین کو کیوں چھوڑتے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ یعنی اس نے نبی یہودیوں میں، اہل شام میں، عیسائیوں میں پیدا کرنے کی بجائے ایک ایسی قوم میں پیدا کیا جس میں پچھلے 2000 سال سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ کی سرزمین، حجاز کی پوری سرزمین پر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو یہودیوں کو اس بات کی جلن تھی، اس بات کا حسد تھا، بغض اور عناد تھا کہ یہ نبی ان میں سے کیسے پیدا ہو گیا ہے، اگر ہمارے میں سے آتا تو ہم اس کی پیروی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ بہتر جانتا ہے، اس کی نظر وسیع ہے، وہ لوگوں کے حالات سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو کتنا نوازنا ہے اور کس کا کتنا ظرف ہے۔ اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے اس سرزمین کے اوپر فضیلت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نیچا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے یہودیوں کے راستے سے اور نصرانیوں کے راستے سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ۔